نامزد نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر نے کہا ہے کہ وہ احتساب یا انتقام کا ایجنڈا لے کر نہیں آ رہے، صرف قانون اور آئین کا ایجنڈا لے کر وزارت اعلیٰ سنبھالیں گے۔ ڈان نیوز کے نمائندے خاور حسین کو انٹرویو میں ان کا مزید کیا کہنا تھا، آپ بھی دیکھیے۔ جی، میں اس وقت جسٹس مقبول باقر صاحب کے ساتھ موجود ہوں، جنہیں حال ہی میں حکومت اور اپوزیشن دونوں کی جانب سے نامزد کیا گیا نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے، اور وہ کل اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے گورنر ہاؤس میں۔ ہم ان سے جانتے ہیں کہ اپنے حلف لینے کے بعد ان کی کیا ترجیحات ہوں گی۔ جسٹس صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو کہ آپ کو جو ہے حکومت اور اپوزیشن دونوں کی جانب سے منتخب کیا گیا، اور کیا سر آپ کی ترجیحات ہوں گی اس عہدے کا حلف لینے کے بعد؟ جی، یقینی طور پہ پہلی ترجیح تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی یہی ہونی چاہیے کہ اپنے صوبے میں، کیونکہ میں صوبائی حکومت کا سربراہ ہوں گا، تو صوبے میں قانون کے مطابق، آئین کے مطابق صاف و شفاف بر وقت الیکشن ہو سکے، اور اس حوالے سے الیکشن کمیشن کو جو بھی معاونت فراہم کرنی ہے قانون کے مطابق وہ فراہم کیا جائے بھرپور طریقے سے۔ اچھا جیسے صاحب، یہ ایک بڑی خوشائن بات یہ بھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی آپ کا جو انتخاب ہے اس کو سراہا گیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ ایک بہترین انسان، انہوں نے بھی آپ پہ جو ہے وہ اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے اچھے کامنٹس دیے ہیں۔ اس حوالے سے بتائیے گا کہ اب آپ کے اوپر ذمہ داری یقینی طور پہ زیادہ بنتی ہے؟ یقیناً، اور ہر صورت میں ذمہ داری تو بڑی ہی ہے۔ کوئی بھی پبلک آفس ایک بہت بڑی امانت ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑا ٹرسٹ ہے، اور اس کو کوشش یہی ہوگی کہ احسن طریقے سے انجام دیں۔ اچھا، ایک بڑی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ جسٹس صاحب آئیں گے اور تیار ہو جائیں اور بڑا کوئی کڑا احتساب ہونے جا رہا ہے۔ یہ جو سسٹم سندھ کے مختلف محکموں میں رائج تھا، ان کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ بڑا کوئی احتساب، تو اس طرح کے کوئی عمل آپ کے ذہن میں ہے؟ دیکھیں، ایز سچ کہ میں کوئی احتساب کرنے آ رہا ہوں، یہ تو یقیناً درست نہیں ہے۔ بہرحال ایک چیف منسٹر کی، چاہے وہ کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہو، اس کی یقیناً ذمہ داری ہے کہ وہ یقینی بنائے کہ تمام کام دیانتداری سے ہوں، چاہے وہ فائنینشیل دیانتداری ہو یا مورل دیانتداری یا پولیٹیکل دیانتداری، تو یہ تو یقینی بنایا جائے گا۔ لیکن ایس سچ کہ خدا نخواستہ میرا کوئی ایسا ایجنڈا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ تن دو لوگوں کو، اس قسم کی نہیں، پرسیپشن یہ بنایا گیا، نہیں، اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے۔ بہرحال کرپشن کو تو روکنا ہے نا۔ ہر صورت میں اگر آپ کو کہیں بھی کوئی بھی سپیس ملتی ہے جو ذمہ داری ہے، اگر آپ کو دیانتداری سے انجام دینی ہے، تو اس میں یقیناً آپ کسی بھی قسم کی خیانت، بددیانتی، اس میں فائنینشیل کرپشن ڈیفینیٹلی شامل ہے، اس کو آپ الاؤ نہیں کر سکتے۔ لیکن ایس سچ کہ کوئی میں ایجنڈا لے کے اس قسم کا آ رہا ہوں، میرا تو سارا ایجنڈا قانون اور آئین کا ہے، اور جو میری ذمہ داری ہے وہ میرا ایجنڈا ہے۔ اچھا، احتساب کے لیے ادارے بھی موجود ہیں، تو ان کو بھی آپ معاونت کریں گے کہ وہ اگر احتساب کریں؟ یقیناً، دیکھیں نا، جو قانون کے مطابق، آئین کے مطابق جو بھی احتساب کے لیے ادارے ہیں، ان کو جو حکومت کو، صوبائی حکومت کو معاونت فراہم کرنی ہے، وہ تو ہمارا فرض ہے۔ اگر وہ ہم نہیں کریں گے تو اپنے کوتاہی کریں گے اور اپنی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے۔ اچھا سر، سب سے پہلا تو آپ کا جو ابھی امتحان ہوگا وہ کابینہ کی سلیکشن ہوگا کہ آپ اپنی کابینہ کا انتخاب کرتے ہیں۔ اس حوالے سے کوئی تیاری ہے، کچھ نام ہے آپ کے ذہن میں؟ کیا طریقہ کار کیا ہوگا اس کے لیے، انتخاب کے لیے؟ دیکھیں، ظاہر سی بات ہے کہ وہی جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا دوسرے صاحبان کو کہ ہر شخص کی یہی کوشش ہوتی ہے، میری اور یہی کوشش رہے گی کہ جو موسٹ اپروپریٹ لوگ ہیں، جس میں قابل بھی ہوں، ذہین بھی ہوں، دیانتدار بھی ہوں، کمٹمنٹ اور کنوکشن بھی رکھتے ہوں، اور یقینی طور پہ درد دل بھی رکھتے ہوں، اور خاص طور پہ ان کو عوام کے دکھ درد کا احساس ہو اور اس کو کچھ کرنے کی ان کے اندر امنگ ہو، اور اس ملک کی خدمت، ظاہر سی بات ہے، اور یہ محض الفاظ نہیں ہے، یقیناً خواہش ہے، اور بہت اسٹرانگ خواہش ہے، اور آپ لوگوں کی دعاؤں اور تعاون سے خدا کرے ہم اس میں کامیاب ہوں اور کچھ نہ کچھ بہتری لا سکیں اور لوگوں کے دکھ درد پہ کچھ پائے رکھ سکیں۔ جیسے صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ جو کابینہ کا انتخاب ہوگا، یہ خالصتاً آپ کا اپنا ذاتی فیصلہ ہوگا یا اسٹیک ہولڈرز جو ہیں ان سے بھی مشاورت لیں گے؟ دیکھیں، بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ صلاح مشورے سے کام کریں، اور ایک بیلنس اپروچ ہونی چاہیے، اور اگر آپ کی کوئی اس میں بہتر معاونت کر سکتا ہے تو اس کو تو ہمیشہ ویلکم کرنا چاہیے، اور وہ آپ کے ہاتھ مضبوط ہوتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی آپ کو بہتر راہ بھی سجھا سکتا ہے، تو میں ایم اوپن ٹو دیٹ۔
اچھا، اس وقت جو منصوبے ترقیاتی چل رہے ہیں اور یہ بھی باتیں کی جا رہی ہیں کہ شاید یہ لمبا ہو پروسیجر جو نگراں حکومت کا ہے، کچھ یہ بھی چمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ شاید 1 سال تک یہ کیئر ٹیکر کا سیٹ اپ چلے گا، اس حوالے سے کچھ آپ کی معلومات ہے؟ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اس حوالے سے پھر جو پہلے سے حکومت کے منصوبے جاری ہیں ترقیاتی اور دیگر، ان میں کوئی رکاوٹ یا کس طرح؟ نہیں، مجھے اس قسم کا کوئی ابھی تک کہیں سے اندیا نہیں ملا ہے، یقینی طور پہ میرے ذہن میں بھی ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور پھر میں نے اس طرح عرض کیا کہ یہ کام تو الیکشن کمیشن کا ہے، الیکشن کب ہوں گے اور اس میں کیا کیا طریقہ کار ہوگا، قانون کے مطابق یقیناً وہ پابند ہیں قانون اور آئین کے بھی، لیکن یہ سارے فیصلے الیکشن کمیشن کو کرنے ہیں، یہ فیصلے صوبائی حکومت کو، کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو نہیں کرنے ہیں۔ اچھا، آپ کی اگر اجازت ہو تو اب اس وقت جو عدلیہ کے معاملات چل رہے ہیں اور حکومت کے، خاص طور پہ اب جو بل جو ہے وہ چیلنج ہوا سپریم کورٹ میں اور پھر اس طرح سے مسترد ہوا، وہ اس حوالے سے ہم بات کر سکتے ہیں اگر آپ کی اجازت ہو؟ جی فرمائیے۔ کیا آپ سر کہتے ہیں کہ جیسے ہی حکومت گئی اور اس کے بعد جس طرح سے فیصلہ آیا، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں سر؟ کس فیصلے کی آپ بات کر رہے ہیں؟ سر جو سپریم کورٹ کے اختیارات اور ان کے حوالے سے۔ کیونکہ میں نے وہ ججمنٹ پوری طریقے سے نہیں پڑھی ہے، بلکہ پوری طریقے سے کیا، مجھے وقت ہی نہیں ملا پڑھنے کا، جب اس کو میں دیکھ لوں گا تو اس پہ میں کمنٹ کر سکتا ہوں۔ لیکن بہرحال جو میرا ہمیشہ سے یہ سٹانس رہا ہے، میں اپنے ججمنٹ میں بھی اس کی ریفلیکشن پائیں گے، اور اگر کبھی کسی مناسب فورم پہ گفتگو کا موقع ملا تو ابھی میں نے کہا کہ ہر ایک کو اپنے اپنے دائرے میں رہنا چاہیے، اور جو لیجسلیچر ہے اس کا اپنا کام ہے، اس کو اپنا کام کر دینا چاہیے، انلیس کہ وہ صریحاً آئین کے خلاف ہو۔ تو جو تھوڑا بہت سرسری سا میں نے اس آخری ججمنٹ کے بارے میں کان میں میرے پڑھا یا کسی نے ذکر کیا، تو میرا امپریشن یہی ہے کہ اس کی کوئی اتنی ٹھوس بنیادیں غالباً نہیں ہیں۔ بہرحال یہ حتمی رائے میری جب بھی میں کچھ دے سکوں گا جب میں اس ججمنٹ کو دیکھ پاؤں، اور یہ میری حتمی رائے ہے کہ ہمیں اوور اسٹیپ نہیں کرنا چاہیے، ہر ایک کے اپنا اپنا دائرہ ہے، اور اس ملک کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے قانونی اور آئینی حدود کو پار کرنے سے، چاہے وہ کوئی بھی ادارہ ہو، اور جوڈیشری سے بھی دیگر اداروں کی طرح یہ سنگین غلطی بار بار ہوئی ہے، جس کا ہم بہت شدید خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، جسٹس مقبول باقر صاحب تھے ہمارے ساتھ، انہوں نے خیالات کا اظہار کیا کہ نگراں حکومت کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ شفاف انتخابات کروانا ان کی اولین ترجیح ہوگی۔ اس کے علاوہ احتساب کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ ادارے پہلے سے موجود ہیں، وہ ان کی معاونت کریں گے احتساب کے حوالے سے، تاہم کوئی وہ ایجنڈا لے کر نہیں آ رہے ہیں کہ وہ کوئی یہاں پر صفائی کریں گے اس طرح کی۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے آخری میں جو جملے ادا کیے کہ تمام اداروں کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے، تبھی یہ ملک ترقی کر سکتا ہے۔ نامزد نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر خاور حسین سے خصوصی انٹرویو میں بات کر رہے تھے، جو کہ آپ نے ملاحظہ کی۔ خاور، آپ کا بھی بہت شکریہ۔